اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا۔ اب یہ چونکہ آپ حضرات اسیر نور ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے بے باک، بے خوف، بے لوث اور بے بدل مقرر کو آواز دینے جا رہا ہوں، جن کے انداز میں بجلی کی چمک، بادل کی گرج، دریا کی روانی، موجوں کی طغیانی موجیں ہیں، جن سے میری مراد عزیزم فیضان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آئے اور اپنے تقریر سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، محترم حضرات، سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا باوجود اس کے کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء و صلحاء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے بالکل ناواقف ہیں۔ ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا۔ برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے، جب ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی ظالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران ملت، آپ حضرات کو معلوم ہے ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری اور ملکی مجموعیوں میں واقف الملوک کی بدولت ہندوستان کو دور غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں کی آزاد و خودمختار حکومت و عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا لیا تھا۔ میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا، تو لہٰذا مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف سزائے جہاد بلند کرنے والے، انگریزی سامراجی طاقت سے لمحہ ہونے والے مسلم حکمران تھے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے پٹے پہ جہاد بلند کیا۔ پھر جب پشاور کے بالاکوٹ کے علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصے تک خاموشی کی چادر ٹنگی رہی۔ 1757 میں پلاسی کا معاہدہ ہوا اور نواب سراج الدولہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عالم میں جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا۔ بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی۔ اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا اور اس کے سپہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دینے کا راستہ ہموار کر دیا، اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پر انگریز افواج کے جنرل نے بڑے وقت سے کہا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ برادران اسلام، ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی، پھر بھی آزادی کے متوالے پرچم امنیت بلند کرتے رہے۔ نواب محمد واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حسن محل، احمد شاہ ابدالی اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے اور آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت و آزادی پر قربان ہونا گوارا کیا۔ تاریخ کے اوراق نے ان شخصیات کو یاد رکھا۔ پیدے کی ناکامیوں کے بعد اب ایک اور جماعت
بدماشی تصویروں پر رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے اور پرچم جمہوریت کو بلند کرتی ہے اور شمع آزادی کا محافظ و نگہبان بن کر سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں 1857 کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ علماء کی تحریک تھی، شاملی کے میدان میں معاہدہ ہوتا ہے اور ہزاروں عباس اور ہزاروں علماء جذبہ جہاد سے سرشار، جوش آزادی سے سرمست، انگریزوں کے خلاف سپارہ ہو گئے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت پر متحد یہ جماعت دیش میں لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کا تو کچھ اور ہی منظور تھا، لہذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگور روانہ کر دیا گیا۔ مغل حکومت کا ٹمٹماتا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ شہزادیاں قتل کر دی گئی، ہزاروں علماء کو تحقیق کیا گیا، سینکڑوں علماء کو کالے پانی کی سزائیں سنائی گئی، ہزاروں مسلمانوں کو برسر پھانسی دے دی گئی اور انگریزوں نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ غدر 1857 میں جن بڑے علماء اکرام نے شرکت کی اور عالم میں اہمیت بلند کیا، ان میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب، مولانا مملوک علی دیوبندی، حافظ ضامن صاحب کاندھلوی، مولانا محمد جعفر صاحب تھانیسری، مولانا رشید احمد گنگوہی اور دوسرے جگہ علماء شریک تھے۔ برادران اسلام، تاریخ طویل اور وقت کم ہے، مگر سنیے کیا ہوتا ہے۔ 1857 کے بعد ایک دور کا اختتام ہوتا ہے تو دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1857 کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر مصائب و آلام کے جو پہاڑ توڑے گئے اور زوال و انحطاط کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا اور دین و مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے نازل وقت میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہذا حافظ حامد حسین صاحب، مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صلاح و مشورہ اور نگرانی و سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں اور 1866 عیسوی مطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری بروز بدھ کو مرکز علم و فن گلشن قاسمی الہامی انداز میں وجود میں آیا۔ اس کا مقصد ایک طرف شمع آزادی، ایک طرف شمع دین کو روشن رکھنا تھا تو دوسری طرف انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے کے ہاتھوں میں پرچم آزادی دے کر میدان کارزار میں بھیجنا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ مسجد چھتا میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد مولانا محمود احمد کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود الحسن سب سے پہلے پرچم آزادی کو بلند کرتا اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ برادران ملت، دارالعلوم دیوبند سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی تھی وہ مورکہ بالا کوٹ اور 1857 کے انقلاب کے بعد تیسری سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس کو تحریک ریشمی رومال کا نام دیا گیا تھا کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان میں فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا نقشہ اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے کی راہوں کو نقش و نگار کی شکل میں افغان بادشاہ کو سمجھایا تھا، مگر یہ رومان ان کے ایک خادم کی جاسوسی کی بدولت پکڑ لیا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت الانصار کے نام سے ایک جماعت دارالعلوم دیوبند میں قائم کی اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے لازم تھے جو ایک سیاسی تحریک چلانے والی اور آزادی کا نعرہ بلند کرنے والی جماعت تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سندھی کو کابل روانہ کیا تھا، انہوں نے وہاں زبردست کام کیا اور ایک کانگریس کمیٹی بنائی جس کا الحاق انڈین نیشنل کانگریس سے کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلا وطن حکومت بھی بنائی تھی اور علامہ سندھی اس کے وزیر اعظم اور راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اس کے صدر تھے اور یہ شیخ الہند تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو افریقہ سے بلایا اور اس کے بعد اس کو تحریک آزادی کا ہیرو بنا دیا۔ برادران اسلام، شیخ الہند کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے۔ قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا اور ساتھی گرفتار ہوئے اور مارکا میں استاد کے ساتھ شریک ہوئے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیا، انگریزی فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا اور کراچی کے مقدمے میں کفن ساتھ لے گئے تھے۔ قدر پوشی کو شہر بنایا، ہندوستان کے گوشے گوشے کا دورہ کیا اور آزادی کی تحریک میں روح دی اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے تحریک آزادی میں زبردست رول ادا کیا۔ مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان سیو حربی، مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان سیو حربی، مولانا محمد میاں
صاحب، مولانا حبیب الرحمان عثمانی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، یہ تمام حضرات علماء دیوبند کے ہر اول دستہ میں شامل تھے. جمعیت علماء ہند اور علماء اسلام نے کانگریس کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی ہے، جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، عذاب و اذا کے مزے چکے ہیں. اگر کہا جائے کہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور دوسرے اہم قومی لیڈروں کو ہیرو بنانے والے ہمارے ہی علماء تھے تو مبالغہ نہیں ہوگا. ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد میاں صاحب، مولانا ظفر علی خان، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا عبد المجید بدایونی، مولانا شوکت علی، مولانا حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار انصاری اور امام الہند و فخر ہند مولانا ابوالکلام آزاد اور سینکڑوں ان جیسے اہم قومی لیڈران مسلم زعما اور علماء اسلام کی قربانی کو اگر اہل ہند یاد کر لے تو آج مسلمانوں کو غیر ملکی کہنے والے، ان کو غدار وطن کہنے والے، دشمن وطن فرقہ پرست اپنا سر شرم سے جھکا لیں گے. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. برادران ملت، آخر میں یہی کہوں گا کہ قلت وقت کے باعث علماء دیوبند کے کارناموں کو کما حق بیان نہ کر سکا، مگر یہی کہنا کافی ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے خمیر میں جذبہ جہاد اور جوش احمدیت پایا جاتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی اور نرالی شان ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.